ایک گاؤں میں ایک مولوی رہتا تھا۔ وہ سارا دن فارغ رہتا تھا، کبھی ادھر وقت گزارتا تھا، کبھی ادھر وقت گزارتا تھا۔ ایک سخی جاگیردار اسے ملا۔ اس نے کہا کیوں نہ تمہیں کوئی کام کروا دوں۔ اس کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا جو کہ فالتو اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا چلو ایسا کرو، یہ زمین جو ہے یہ تم رکھ لو اور اس پہ تم کھیتی باڑی شروع کرو، تاکہ تم گزر بسر بھی اپنا اچھا کر سکو اور کوئی کام بھی کر سکو اور تمہارا وقت بھی اچھا گزرے۔ خیر اس نے وہاں پہ کھیتی باڑی شروع کر دی۔ مولوی بڑا خوش ہوا۔ چند دنوں کے بعد لہلہاتے کھیت اسے نظر آنے شروع ہو گئے اور وہ اپنی اس لہلہاتی فصل کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوا۔ ایک دن کیا ہوا، وہاں سے ایک گدھے کا گزر ہوا۔ گدھا اس کے کھیتوں میں گھس گیا اور اس کی جو لہلہاتی فصل ہے اس سے چرنا شروع ہو گیا۔ مولوی بڑا پریشان ہوا۔ ایک دن ہوا، گدھے نے اسی طرح چرنا شروع کر دیا۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی گدھا یوں ہی کھیت میں گھسا اور اس نے ساری فصل کو تباہ کر دیا اور چرنا شروع کر دیا۔ یہ معمول جو ہے کافی دن ایسے ہی گزرتا رہا۔ مولوی بڑا پریشان، اس نے صدقہ خیرات کرنی شروع کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ سورتیں پڑھنی شروع کر دی، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور پھونکے مارنی شروع کر دی کہ یا خدا یہ کون سی مصیبت آن پڑی ہے، جو گدھا جو ہے میری فصلیں خراب کر رہا ہے۔ خیر وہ بڑا ہی پریشان تھا۔ ایک دن ایک کسان کا گزر ہوا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ گدھا جو ہے فصلیں خراب کر رہا ہے، اور اس نے مولوی صاحب کے پاس جا کے کہا مولوی صاحب آپ کی ساری کھیت خراب کر رہا ہے گدھا اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا جناب حضرت میں کہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں، میں تو بڑا پریشان ہوں، میں نے تو بہت کچھ کیا، میں نے صدقہ خیرات بھی کی، میں نے ابھی کل ہی ایک مرغی دی ہے صدقے میں، پھر ایک بکرا دیا ہے میں نے صدقے میں، اور قرآن پاک پڑھا ہے، سورتیں پڑھی ہیں، پھونکے ماری ہیں، دعائیں کی ہیں، مگر یہ گدھا جو ہے یہ میرے کھیت کو خراب کرنے کو ختم ہی نہیں ہو رہا، سمجھ سے باہر ہے، یہ گدھا بھی شاید کافر ہے جو باز ہی نہیں آ رہا۔ کسان اس کی بات کو سن کے بڑا مسکرایا۔ اس نے ایک لاٹھی پکڑی اور گدھے کو لاٹھی سے یوں مارا اور گدھا یوں کلاپے بھرتا ہوا بھاگا جیسے کہ ہرن کلاپے بھرتی ہوئی بھاگ جاتی ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور دعائیں یہ گدھوں کے لیے نہیں بنائی، یہ لاٹھی ایجاد کی ہے، یہ لاٹھی سے جو آپ گدھے کو نپٹیں۔ تو اسی طرح ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران لوٹ رہے ہیں پاکستان کو، کب سے لوٹے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جب تک ہماری قوم بھی ایک نہیں ہو جاتی ہے اور ہاتھ میں لاٹھی نہیں اٹھا لیتی ہے تو اس طرح کے گدھے ہمارے ملک کو یوں ہی لوٹتے ہی رہیں گے اور کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انقلاب اسی دن آنا ہے جس دن اس کسان کی طرح ہماری عوام نے لاٹھی اٹھانی ہے اور گدھوں کو جو ہے اسمبلی اور پارلیمنٹ سے باہر نکالنا ہے۔